کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بریلوی یہ دیکھ لو کہ ہم ہر سال عید کے دنوں پہ کبھی سخیسر دربار پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی حق بو دربار پہ جا رہے ہیں، کبھی ہمارے گھر کے ساتھ پیر جہان دربار ہے ادھر جا رہے ہیں. بس انہی جگہوں نے نا ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی کہ اللہ تعالیٰ کو نا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، یعنی کہ اگر زندہ چیز دیکھے گی تو مر جائے گی، تر چیز دیکھے گی تو پرزہ پرزہ ہو جائے گی. یعنی کہ انہوں نے بہت بڑی باتیں ہر والوں کو. ایک ہمارے بڑے بھائی ہیں جمیل بھائی ان کا نام ہے، وہ بریلوی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. وہ بس جیسے ہم ان کو، یعنی کہ وہ ہمیں گمراہ سمجھتے ہیں اور ہم ان کو سمجھتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان کو اور ہمیں بھی. بس میں ان کی ویڈیو لگاتا ہوں موبائل کے اندر، وہ کہتے ہیں اس کو نہ لگاؤ دماغ خراب ہوتا ہے. وہ جب لگاتے ہیں اپنے تو میرا دماغ خراب ہوتا ہے. اس ٹاپک پہ ایسے لگتا ہے ہم لڑ پڑیں گے، پھر اللہ کا شکر ہے لڑتے نہیں ہیں. یہ تعارف بھی انجینئر صاحب کا آدھا میرے بڑے بھائی نے کرایا تھا. وہ کہتا تو یار ایک بندہ آیا ہوگا نیٹ پہ، وہ آگے کتاب بھی رکھ کے بیٹھا ہے، وہ نا تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے بس ریفرنس کے ساتھ ہی بات کرتا ہے، ایسے کرتے ہیں. میری توجہ اور بڑھ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شکیل احمد. شکیل بھائی کدھر سے؟ مظفر گڑھ سے. مظفر گڑھ سے. ارشاد بھائی کے ساتھ آئے ہوئے. آپ بھی ماشاءاللہ ارشاد بھائی کے ساتھ آئے ہیں. ویلکم جی آیا ہوں جناب. آپ کو بھی رات کو آئے تھے؟ نہیں صبح آئے ہیں. آج آپ صبح آئے ہیں. ارشاد بھائی تو شاید پہلے آ گئے تھے. وہ تو کل کے آئے ہوئے ہیں، پرسوں کے پتہ نہیں کل کے آئے ہیں. چلو جی. شکیل بھائی کیسا رہا سفر؟ الحمدللہ اچھا رہا. اچھا تھا جی. صبح یہاں پہ اکیڈمی ڈائریکٹ آئے پھر؟ ہاں جی ڈائریکٹ. پہلے بھی آیا تھا پچھلے سال محرم کے دنوں میں. تو ناشتہ کیا؟ ہاں جی کر لیا، اللہ کا شکر ہے. اچھا جی شکیل بھائی، اب مجھے یہ بتائیں کون سے فرقے میں آنکھ کھولی؟ بریلوی میں. بریلوی فرقے میں. بریلوی کس طرح کے تھے؟ بریلوی یہ دیکھ لو کہ ہم ہر سال عید کے دنوں پہ کبھی سخیسر دربار پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی حق بو دربار پہ جا رہے ہیں، کبھی ہمارے گھر کے ساتھ پیر جہان دربار ہے ادھر جا رہے ہیں. بس انہی چکروں میں. اور یہ پورے گھر کا یہی؟ ہاں جی پورے خاندان کا. پورے خاندان کا بریلویزم سب بریلوی. صحیح ہو گیا. اچھا جی، اس طرح کا ماحول جو گھر سے بھی ملا، جی چینجنگ کیسے آئی؟ کیسے علی بھائی کا تعارف ہوا؟ علی بھائی کا تعارف اس طرح ہوا کہ میرے دوست ہیں، وہ بوتیک کا کام کرتے ہیں ملتان کے اندر، تو میں بھی بوتیک کا کام کرتا ہوں. میں ایک دن وہاں گیا بیٹھا تھا اور ان کا ایک دوست وہاں آیا بیٹھا تھا. اس نے نا ایسے باتوں میں مجھ سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا بھائی میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میں بریلویوں کو بھی سنتا ہوں، میں مولانا طارق جمیل دیوبندیوں کو بھی سنتا ہوں، اہل تشیع کو بھی سنتا ہوں، سب کی سنتا ہوں. پھر اس نے مجھے کہا پھر تو آپ کو بات سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا. پھر نا بھائی انہوں نے ایک انجینئر صاحب کا کلپ مجھے واٹس ایپ میرا نمبر لیا، ہم جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو، تو انہوں نے مجھے سینڈ کر دیا. جب تقریباً میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2016 کی، تو اس ٹائم تو میں نے ان کا کلپ لے بھی لیا تھا لیکن میں توجہ سے سنتا نہیں تھا. ان کو نا میں نے وہ جیسے چینل کو بندہ وہ کر لیتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لائک کر لیتا، وہ میں نے کر لیا تھا. وہ ایسے یوٹیوب چلاتے چلاتے کبھی کبھار انجینئر صاحب کی ویڈیو آ جاتی تھی، اس کو دیکھ لیتے تھے. تو زیادہ تر میں مولانا طارق جمیل کو سنتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو پھر ایک دفعہ میں 2017 میں یا 18 میں مولانا طارق جمیل کا بیان سن رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نا اپنے نبی کو معراج پہ بلایا تھا اس ٹاپک پہ، جس وجہ سے میری توجہ ادھر زیادہ ہوئی. تو انہوں نے نا ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی کہ اللہ تعالیٰ کو نا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، یعنی کہ اگر زندہ چیز دیکھے گی تو مر جائے گی، تر چیز دیکھے گی تو پرزہ پرزہ ہو جائے گی. یعنی کہ انہوں نے بہت بڑی باتیں کی، تو اس پہ میں بہت ایگری ہو گیا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد تقریباً 4-5 سال کے بعد میں نے ان کا ایک اور بیان سنا
انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا تھا تو بالکل فیس ٹو فیس دیکھا تھا. پھر میرے دماغ میں ان کی وہ بات آئی پہلے والی کہ یار انہوں نے ایک دفعہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے کہا تھا کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی, پھر ایک دم آ کے ہمارے پیغمبر کے اوپر یہ ایگری کر گیا کہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا. تو انجینئر صاحب کو میں سنتا رہتا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نا اس روئے زمین پہ کوئی زندہ چیز نہیں دیکھ سکتی. پھر انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا, وہ مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے کیونکہ میری تعلیم بالکل کچھ بھی نہیں ہے, میں پڑھا ہوا نہیں ہے. بس پھر ان کے ساتھ دل لگ گیا, اب دوسرا چکر ماشاءاللہ لگائی بیٹھے ہیں یہاں پہ. صحیح ہو گیا. اچھا تعارف تو ہو گیا انجینئر صاحب کا, آپ کو سننے لگ پڑے, بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. بالکل. تو گھر والوں کو بتانے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی, دعوت رکھی ان کے آگے بھی؟ گھر والوں کو ایک ہمارے بڑے بھائی ہیں جمیل بھائی ان کا نام ہے, وہ بریلوی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. وہ بس جیسے ہم ان کو یعنی کہ وہ ہمیں گمراہ سمجھتے ہیں اور ہم ان کو سمجھتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان کو اور ہمیں بھی, ہاں ہاں, تاکہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ دے, ہم ان کے آگے اپنی بات رکھیں. گھر میں بہت مسئلے ہوتے رہتے ہیں. ہاں بتائیں نا کیا ہوا, کچھ ہمیں بھی بتائیں. بس یہ ہے کہ بھائی کے ساتھ کام پہ ہم ایک ہی کارخانے میں کام کرتے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. بس میں ان کی ویڈیو لگاتا ہوں موبائل کے اندر, وہ کہتے ہیں اس کو نہ لگاؤ دماغ خراب ہوتا ہے. وہ جب لگاتے ہیں اپنے تو میرا دماغ خراب ہوتا ہے. اس ٹاپک پہ ایسے لگتا ہے ہم لڑ پڑیں گے, پھر اللہ کا شکر ہے لڑتے نہیں ہیں. بھائی بڑا ہے؟ ہاں جی بڑے بھائی. کتنے بڑا ہے؟ 2 سال بڑا. 2 سال ہی بڑا ہے. اچھا اچھا. وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ بریلوی. اچھا اچھا. ہاں جی. ایک نہیں چھوٹا وہ کس بھائی کو ہے, لگاتا ہے جو آپ کہتے ہو پھر اس کو نہ لگاؤ؟ وہ کراچی والی سرکار کو لگاتا ہے, پاپا جانی کو. اچھا اچھا, مدنی. ہاں جی ہاں جی. مدنی بننا وہ. ہاں جی ہاں جی. ہاں تو نہیں اسے کہو نا, پھر جب بیمار ہو تو اسے کہو وظیفہ کیا کرے نا. کہتا ہوں میں تو بعد میں بات کر دیتا ہوں. اچھا اچھا. ہاں جی, ہم تو دل توحید پرست ہیں انشاءاللہ. چلے اللہ خیر کرے گا. اس کو کوئی ایسی پھکی ہے نا جو اس کا بھی دماغ کھولے. پھکی ہیں بہت دیا جی, لیکن اثر نہیں کر رہی کوئی. لیکن انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا ضرور. انشاءاللہ. وہ بھی ایگری نہیں کرتے ہمارے ساتھ, کیونکہ انہوں کو مجھے تعارف بھی انجینئر صاحب کا آدھا میرے بڑے بھائی نے کرایا تھا. وہ کہتا تو یار ایک بندہ آیا ہوا نیٹ پہ, وہ آ کے کتابیں رکھی بیٹھا ہے, وہ نا تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے بس ریفرنس کے ساتھ ہی بات کرتا ہے, ایسے کرتے نہیں ہے. میری توجہ اور بڑھ گئی. میں پڑھا ہوا تو ہوں نہیں, لیکن بس سنتا رہتا ہوں. عقل تو ہے نا اللہ نے دیا ہوا ہے, بس عقل کی بیس کے اوپر ہم نے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ویسے تو انہوں نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑا ہے, لیکن باتوں کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس لیے ان کے پیچھے. ساری بات ہے, وہ جو ریفرنس دیتے ہیں اوتھینٹک ہے. ہمیں اس کے اوپر ہمارا دل, جب بخاری مسلم کا نام آیا تو پھر تو بات نہیں, یہ تو کتابیں تو ہماری ہیں نا. بے شک جی ہماری. ہاں یہ تو کتابیں ہماری ہیں, احادیث کی کتابیں ہیں, اس پہ اتفاق ہے امت کا. بالکل. اس سے کوئی جان چھڑوا نہیں سکتا. جو چھڑوائے گا پھر خود ہی پھنسے گا. ہاں تو پھر تو ہم اس کا اسلام مشکوک ہے نا, پھر تو اس کے ساتھ بحث بھی نہیں ثابت بنتی نا. جو جان چھڑوائے گا اس کے ساتھ بحث ہی نہیں بنتی ہماری. بالکل صحیح ہے. اچھا دعوت کے حوالے سے جتنا ٹائم گزر چکا, جی گھر والوں کا تو سٹیٹس آپ نے بتا دیا, اور کوئی واقعہ, کوئی تکلیف دہ واقعہ کسی مسجد میں ہاں جی. کوئی ہے جو شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں جی, میرے نا نانا جی, ہاں انہوں نے نا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا مسجد میں اپنے گاؤں کی. تو انہوں نے کہا تھا یہ تو ایسے ایسے نماز پڑھتا ہے, مکھیاں اڑاتا ہے, تو یہ نہ تیرا دادا ایسے پڑھتا تھا. وہی بات, ہمارے بڑے ایسے نہیں کرتے تھے, نہ تیرا دادا پڑھتا ہے نہ تیرے گھر میں اور کوئی پڑھتا ہے. پھر میں نے ان سے کہا نانا جی آپ ہمارے نانا قابل احترام ہیں, لیکن دین ہمارے دادے پہ نہیں اترا تھا, دین اترا تھا جس کی قبر مدینے میں ہے. اللہ تو لہٰذا آپ جو کچھ کہتے رہیں میں اس چیز سے کبھی بھی نہیں ہٹنے والا. اللہ اور انہوں نے نا میرے والد صاحب کو, میرے ماموں جان سعودیہ میں رہتے ہیں, انہوں نے میری امی جان کو, سب کو کہتے رہتے ہیں بھائی تمہارا یہ بیٹا خراب ہو گیا. میں نے اس کو بھی خراب کر دیا, ایک میرے ساتھ اور ہے اس کو بھی خراب کر دیا. ایک میرا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. الحمدللہ میں نے نا وہاں پہ اپنے گاؤں کے اندر 5-6 لڑکے ایگری کر لیے ہیں. تعلیم ہوتی تو شاید زیادہ کو بھی کر لیتے, لیکن جو اللہ نے ہم سے کام لینا تھا اس بھائی کے تھرو, یا ایک اور میرے ساتھ ہے میں طارق بھائی, اس کے تھرو اللہ کا شکر ہے لگے پڑے ہیں انشاءاللہ. اور اب میں اپنی مسجد کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھا کریں. تو کیا وہ کیا کہہ رہی ہیں؟
وہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ نے نا جب یہاں سے واپس آئیں گے آپ نے مجھے سکھانا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے۔ نہیں ان کی توحید ٹھیک ہے، عقائد ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ ہاں تو تو انشاءاللہ status بھی پیچھے رہ انجینئر صاحب کے لگاتی ہیں پیچھے رہ گیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ صحیح ہو گیا۔ چلے جی فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ نہیں میرا دوسرا چکر ہے یہ۔ دوسرا چکر۔ اچھا والد والدہ کا سٹیٹس تو آپ نے بتایا ہی نہیں، اب ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ والد والدہ کو وہ تو وہیں کھڑے ہوئے نا جہاں پہلے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں؟ والد صاحب تو والد صاحب نا تھوڑے سخت مزاج ہیں، اچھا، سخت ان کی یہ دیکھ لو کہ ہمارے ساتھ ملاقات ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بس مشکل سے بات نہیں ہوتی، وہ خود کرنا چاہیں تو ہم کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے۔ صحیح ہو گیا۔ چلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلائے۔ انشاءاللہ اللہ چلائے گا۔ اچھا جی، اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے، اور آج انشاءاللہ پھر استاد محترم سے ملاقات بھی ہوگی، ضرور ہوگی۔ تو ابھی اب بیٹھے جی، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done.